لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا، او یہ سب کیسے ہوا؟ سپر ماسٹر نے چونک کر پوچھا۔ یہی بات بتانے کے لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس تمہارے گروپ بلیو برڈ کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اس گروپ کا لیڈر عمران ہے، لیکن یہ گروپ تو شاید آج بھی ابھی ناراک نہیں پہنچا۔ البتہ اس عمران کا شاگرد ٹائیگر یہاں پہنچ چکا ہے۔ میرے آدمی نے اسے چیک ہونے پر اغوا کر کے ایک پوائنٹ پر پہنچا دیا۔ میں اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اسے معلومات ملی ہے کہ اس گروپ کا سراغ ڈان ڈومینز کے کاؤ بوائے کلب کے سپر ماسٹر سے مل سکتا ہے، اور وہ وہاں جانا چاہتا تھا کہ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اس پوائنٹ پر میرا ایک ہی آدمی تھا۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے آدمی سے کوڑا منگوا کر اس ٹائیگر پر کوڑے برسانے کا حکم دیا ہی تھا کہ اچانک اس کی رسیاں کھل گئی۔ میرے آدمی جانسن نے اسے رسی کی مدد سے کرسی پر باندھ رکھا تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی کہ اس نے درست طور پر گانٹھ نہ لگائی تھی، چنانچہ اس نے آزاد ہوتے ہی کوڑا جانسن سے چھین لیا، اور اس کے بعد باوجود کوشش کے ہم اس سے کوڑا واپس حاصل نہ کر سکے، اور اس نے جانسن کو تو اس قدر کوڑے مارے کہ وہ ہلاک ہو گیا، جبکہ میں کوڑوں کی ضربوں سے بے ہوش ہو گئی اور وہ یہ سمجھا کہ ہم دونوں ہی ہلاک ہو گئے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں نے میڈیکل باکس کی مدد سے زخموں پر مرہم لگا کر بینڈیج کی اور پھر تمہیں فون کر رہی ہوں۔ وہ یقیناً تمہارے پاس ہی پہنچے گا، لوگی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ وہ مقامی میک اپ میں ہے، اور اس کا میک اپ سپر ماسٹر میک اپ واشر سے چیک کیا گیا، لیکن میک اپ واش نہیں ہوا۔ البتہ بعد میں اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ٹائیگر ہے اور میک اپ میں ہے۔ لوگی نے جواب دیا، تم اس کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دو۔ تو لوگی نے تفصیل بتا دی۔ وہ اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے؟ اکیلا ہے۔ اوکے، اب تم بے فکر رہو، تمہارا انتقام بھی اس سے لیا جائے گا، سپر ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس، سارڈوم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ سپر ماسٹر نے چونک کر پوچھا۔ باس، یہ آدمی ٹیکسی میں سوار ہو کر یہاں پہنچا اور سیدھا ہمارے کلب کے سامنے ٹیکسی سے اترا۔ اس کے اترتے ہی ہم اس کو پہچان گئے۔ ٹیکسی کے واپس جانے کے بعد وہ کلب میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس پر گیس ٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر آپ کے حکم کے مطابق اسے پوائنٹ 4 پر پہنچا دیا گیا ہے، سارڈوم نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، سپر ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ دوسری طرف کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی اور پھر اسے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ براؤن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے براؤن کی آواز سنائی دی۔ سپر ماسٹر بول رہا ہوں، سپر ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سپر ماسٹر، میں آپ کو کبھی کال کرنے ہی والا تھا۔ سارڈوم کے آدمی ایک بے ہوش آدمی کو یہاں پہنچا گئے ہیں اور میں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، براؤن نے کہا۔ اسے جس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے اس کا اینٹی موجود ہے تمہارے پاس؟ سپر ماسٹر نے پوچھا۔ یس سر، براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میرے آنے تک اسے ہوش میں مت لانا، سپر ماسٹر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک خیال کے تحت اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ میں پوائنٹ 4 پر جا رہا ہوں، اگر کوئی ضروری کال آ جائے تو وہاں فون کر دینا، ورنہ عام حالات میں مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سپر ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو سپر ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کے تاریک ذہن میں اس طرح روشنی ابری جیسے اندھیرے میں پھلجڑی جلتی ہے، پھر چند لمحوں بعد یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کو اپنے پورے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے لاشعوری طور پر اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ کنڈوں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اس کی دونوں بازو اوپر کر کے کنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ دونوں پیر بھی دیواروں میں نصب کنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ سامنے ایک کرسی پر گینڈے جیسے جسم کا مالک آدمی بیٹھا تھا، اس کے کاندھے پر چوڑے اور جسم پھیلا ہوا تھا، چہرہ چوڑا اور ٹھوڑی کسی ہتھوڑی کی مانند آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے وہ اس کی مملکت کا فاتح ہو اور ابھی اس کی تاج پوشی ہونے والی ہو۔ اس کی نظریں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی کرسی کے ساتھ ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان بھی موجود تھا۔ اس کی بیلٹ سے کوڑا لٹک رہا تھا، جبکہ اس کے کاندھے سے مشین گن بھی لٹک رہی تھی۔ اس کی نظریں بھی ٹائیگر پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تو تم دراصل پاکیزائی ہو اور تمہارا نام ٹائیگر ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اچانک بھاری لہجے میں کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ پہلے تو تم اپنا تعارف کراؤ، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے سپر ماسٹر کہتے ہیں، کاؤ بوائے کلب کا سپر ماسٹر۔ تم اس وقت پوائنٹ پر 4 پر موجود ہو اور یہ براؤن ہے، اس پوائنٹ 4 کا انچارج۔ تمہارے بارے میں مجھے لوگی نے فون پر اطلاع دی کہ تم نے اسے شدید زخمی کر دیا اور تم وہاں سے نکل کر سیدھے میرے پاس آ رہے ہو۔
جب تم یہاں پہنچی تو تمہیں میرے حکم پر بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا گیا، سپر ماسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر کو پہلی بار احساس ہوا کہ لوگی کو زندہ چھوڑ کر اس سے واقعی حماقت ہوئی ہے۔ اسے دراصل یہ احساس ہی نہ رہا کہ فون وہیں کمرے میں ہی موجود تھا اور لوگی آسانی سے فون کر کے اس کے بارے میں اطلاع دے سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو تم وہ مارکو ٹینس ہو جسے خفیہ سمجھا جاتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو سپر ماسٹر چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون مارکو ٹینس؟ سپر ماسٹر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر ہی ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے لوگی نے بتا دیا، اس لیے اب انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ البتہ اس دوران اس کی انگلیاں کڑوں پر بٹن تلاش کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ اس کے سر سے کافی بلند تھے، اور شاید سپر ماسٹر اور براؤن کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ اس کڑوں کو اس انداز میں کھولا جا سکتا ہے، اس لیے وہ دونوں پوری طرح مطمئن تھے۔ تو تم مارکو ڈینس کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تاکہ اس بلیو برڈ نامی سائنسدان کے گروپ کا ایڈریس معلوم کیا جا سکے، ٹائیگر نے کہا۔ تو اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ تم پاکیزائی ایجنٹ ہو اور پاکیزائی فارمولے کے پیچھے آئے ہو جس پر اس گروپ کے سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ویری سوری، اب چونکہ تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے اس لیے ایسا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا اندازہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرتے ہوئے میں کم از کم اس حد تک مطمئن ہو کر مروں کہ میں نے اس گروپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی ہیں۔ کیا تم یہ تفصیلات بتاؤ گے؟ ٹائیگر نے کہا تو سپر ماسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے سنا ہوا ہے کہ ایشیائی انتہائی جذباتی اور احمق ہوتے ہیں۔ آج تمہاری باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا تم نے ابھی مر جانا ہے۔ میں صرف تم سے چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، اور تم الٹا مجھ سے تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہو، سپر ماسٹر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگی نے جھوٹ بولا کہ تم مارکو ٹینس ہو، تمہیں خود معلوم نہیں۔ تمہاری مرضی، تم جو چاہو سمجھتے رہو۔ بہرحال اب بہت باتیں ہو گئی، اس لیے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سپر ماسٹر نے یکلخت اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسی کرسی کے قریب کھڑا براؤن تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے اپنے کاندھے سے لٹکی مشین گن اتار کر سپر ماسٹر کی اور بڑھا دی۔ ارے اس سے تو یہ آسانی سے مر جائے گا، اس نے لوگی کو شدید زخمی کیا، اسے اس کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، سپر ماسٹر نے براؤن سے مشین گن لیتے ہوئے کہا۔ یس سپر ماسٹر، کوڑا بیلٹ سے نکالو اور شروع ہو جاؤ، جب تک اس کی روح کوڑے کھاتے ہوئے نہ نکل جائے تم نے ہاتھ نہیں روکنا، سپر ماسٹر نے لطف لینے والے لہجے میں کہا، اور مشین گن واپس کر کے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید فطری طور پر اذیت پسند آدمی تھا، اس لیے اب اس کے چہرے پر مسرت اور اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس سپر ماسٹر، براؤن نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے مشین گن کو دوبارہ کاندھے سے لٹکایا اور بیلٹ میں ہک شدہ کوڑے کو بیلٹ سے علیحدہ کرنے لگ گیا، جبکہ ٹائیگر نے بھی اب ایکشن میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ سپر ماسٹر جیسے بدماشوں کی فطرت سمجھتا تھا۔ ٹائیگر کی انگلیاں کڑوں میں موجود بٹنوں پر جمی ہوئی تھی، اس کے لیے اصل مسئلہ پیروں میں موجود کڑے تھے، لیکن بہرحال اس نے ایک پلاننگ سوچ لی، اور پھر جیسے ہی براؤن نے کوڑا بیلٹ سے نکالا، ٹائیگر کی انگلیوں نے حرکت کی اور ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کڑوں سے آزاد ہو گئے۔ اسی لمحے براؤن نے آگے بڑھ کر کوڑے کو ہوا میں لہرایا تاکہ کوڑے کی محسوس آواز پیدا ہو سکے، اور چونکہ وہ پہلے ہی ٹائیگر کے قریب آ چکا تھا اور پھر وہ کوڑا مارنے کے لیے اچھلا ہی تھا کہ ٹائیگر کا جسم کسی تیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے پیر تو جکڑے ہوئے تھے، لیکن دونوں ہاتھ اور اوپر والا جسم آزاد ہو گیا، اس لیے ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے جسم کو آگے کی طرف جھٹکا دیا، اور دوسرے لمحے براؤن چیختا ہوا کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا عقب میں کرسی پر بیٹھے ہوئے سپر ماسٹر سے جا ٹکرایا۔ دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ کرسی کے ٹوٹنے کی محسوس کڑکڑاہٹ سے ماحول گونج اٹھا۔ کوڑا براؤن کے ہاتھ سے نکل کر وہیں گر گیا تھا، جبکہ الٹ کر گرنے کی وجہ سے مشین گن اس کے کاندھے سے علیحدہ ہو کر ایک سائڈ پر جا گری۔ ٹائیگر نے براؤن کے سینے پر محسوس انداز میں ضرب لگائے، اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت اپنے پیروں پر جھک گیا۔ پھر جیسے ہی سپر ماسٹر اور براؤن کلا بازی کھا کر اٹھے، اسی لمحے ٹائیگر پیروں میں موجود کڑوں سے بھی آزادی حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت سیدھا ہوا ہی تھا کہ اچانک تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے انتہائی گرم سلاخیں اس کے جسم میں جگہ جگہ اترتی چلی گئیں اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے ذبح ہوئی بکری تڑپتی ہے۔ پیروں کے کڑے کھولنے کے دوران سپر ماسٹر نے مشین پسٹل نکال لیا اور اس کے سیدھے ہوتے ہی اس پر فائر کھول دیا۔ یہ تو ختم ہوا، یہ واقعی انتہائی خطرناک آدمی تھا، سپر ماسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا، جبکہ براؤن ایک طرف پڑی ہوئی اپنی مشین گن کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی مر رہا ہو اور کمرے میں موجود ہر چیز جیسے اپنا وجود کھوتی جا رہی ہو۔
کہ اچانک اس کے ذہن پر عمران کی شبیہ نمودار ہوئی اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے عمران اسے کہہ رہا ہو کہ وہ اس کا شاگرد ہونے کے باوجود ایک عام سے بدماش کے ہاتھوں ہٹ ہو گیا۔ اور یہ خیال ذہن میں ابھرتے ہی جیسے ٹائیگر کے جسم میں انتہائی طاقتور برقی رو دوڑنے لگی اور اس کا آہستہ آہستہ لرزتا ہوا جسم یکلہت ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے ٹائیگر کو صرف ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود ہے۔ اس کے ذہن پر اب سیاہی چھاتی جا رہی تھی، لیکن دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اسی گلے میں پتھر بن کر اٹک رہا ہو، اور پھر اس کے تمام احساسات جیسے کسی گہری دلدل میں اترتے چلے گئے۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابھرا وہ یہی تھا کہ آخرکار اس کی موت کا وقت آن پہنچا۔ عمران نے کاؤ بوائے کلب کا ماحول دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو کار میں ہی بیٹھتے رہنے کے لیے کہا، اور خود وہ اتر کر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کلب کا ماحول انتہائی گھٹیا تھا۔ وہاں حال میں طوائف نما عورتیں اور گھٹیا طبقے کے مرد ایسی شرمناک حرکتوں میں مصروف تھے کہ عمران کا دل چاہا کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں طوائف نما دو عورتیں انتہائی کم لباس میں موجود تھیں۔ یس مسٹر، ایک عورت نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر عمران کو دیکھ کر یکلہت انتہائی پسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سپر ماسٹر سے ملنا ہے، عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے گئے ہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ کہاں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس کی اسپیشل سیکرٹری کو معلوم ہوگا، لیکن وہ تمہیں نہیں بتائے گی۔ ہاں، اگر تم وعدہ کرو کہ آج رات میرے ساتھ گزارو گی تو میں اسے پوچھ کر بتا سکتی ہوں، اس عورت نے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عمران پر بری طرح ریشہ ختمی ہو رہی ہے۔ ویسے عمران کی شخصیت اور وجاہت وہاں موجود تمام افراد سے یکسر مختلف تھی۔ واہ، یہ تو میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا کہ تم جیسی خوبصورت عورت ہم نشینی میں میسر آ جائے۔ فکر مت کرو، ڈنر کے بعد جتنی چاہے شراب پینا، خرچہ میرا ہوگا، عمران نے بڑے بازاری لہجے میں کہا تو اس عورت کی آنکھوں میں چمک تیز ہو گئی۔ میرا نام مارتھا ہے اور شام کو 6 بجے میری ڈیوٹی آف ہو جائے گی۔ میں 7 بجے ہوٹل گریفن پہنچ جاؤں گی، وہ اس علاقے کا سب سے شاندار ہوٹل ہے۔ مارتھا نے باقاعدہ تفصیل سے پروگرام طے کرتے ہوئے کہا۔ شرط وہی ہے کہ تم درست طور پر معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ سپر ماسٹر کہاں مل سکتا ہے، عمران نے کہا تو اس عورت نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مارتھا بول رہی ہوں کاؤنٹر سے۔ سپر ماسٹر کہاں ہے جولین؟ دارالحکومت کی ایک بہت بڑی پارٹی ان سے ملنا چاہتی ہے، لاکھوں ڈالر کا سودا ہو سکتا ہے، مارتھا نے کہا۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ ارے اچھا، پھر تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، میں اس پارٹی کو کل کا وقت دے دیتی ہوں، مارتھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم سپر ماسٹر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ مارتھا نے پوچھا۔ جسے تم نے خود بتایا وہی بات ہے، اور تمہارا بھی معقول حصہ ہوگا اور ساتھ ہی رات بھی مست انداز میں گزرے گی، عمران نے بڑے اوباشانہ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ پوائنٹ 4 پر ہے اور جب وہ وہاں ہو تو کسی سے نہیں ملتا، مارتھا نے کہا۔ کیوں، کیا پوائنٹ 4 پریستان میں ہے؟ پریستان نہیں، سلاٹر ہاؤس کہو، وہاں وہ اپنے دشمنوں کو لے جاتا ہے، پھر ان پر تشدد کی انتہا کر دیتا ہے۔ اب بھی اس کی سیکرٹری بتا رہی تھی کہ اس کے حکم پر کسی ایشیائی کو جو اپنی شامت آنے پر خود ذمہ دار ہے، بے ہوش کر کے 4 پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا اور پھر سپر ماسٹر خود وہاں گیا ہے۔ سیکرٹری بتا رہی تھی کہ سپر ماسٹر کو گئے ہوئے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں، مارتھا نے کہا تو عمران ایشیائی کا لفظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ایشیائی کا یہاں کیا کام؟ معلوم نہیں ہوگا کوئی کام، تم کل اس سے مل لینا، اب تو وہ اس ایشیا کی کھال ادھیڑنے میں مصروف ہوگا۔ یہ پوائنٹ 4 کہاں ہے؟ جب میں سپر ماسٹر کو خصوصی حوالہ دوں گا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے ملنے پر تیار ہو جائے گا، اور پھر فارغ ہو کر رات کو ہم دونوں خوب انجوائے کریں گے، عمران نے کہا تو مارتھا نے پوائنٹ 4 کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ تم کبھی گئی ہو وہاں؟ ہاں، 2-3 بار گئی ہوں، وہاں کا انچارج براؤن مجھے لے گیا تھا۔ وہاں صرف براؤن ہی ہوتا ہے یا زیادہ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، براؤن وہاں اکیلا ہوتا ہے، ویسے براؤن 10 آدمیوں سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے تو سپر ماسٹر نے اسے پوائنٹ 4 کا انچارج بنایا ہے۔ اوکے، پھر رات کو ہوٹل گریفن میں ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایشیائی کا لفظ سن کر اسے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگ گئی، لیکن کوئی ایسا ایشیائی اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا جو یہاں پہنچا ہو۔ بہرحال اب وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی کار سے نکل کر باہر کھڑے تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ آپ کا چہرہ بے حد متوحش سا محسوس ہو رہا ہے، صفدر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ جولیا نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اگبی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور دوسرے لمحے کار اس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی جیسے سڑک پر دوڑنے کی بجائے ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟
जूलिया ने इमरान की हालत देखकर इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, अभी तो सिर्फ इतना मालूम हुआ कि यहाँ मास्टर सुपर मास्टर के पॉइंट 4 पर उसका टार्चिंग और किलिंग पॉइंट है, किसी एशियाई को ले जाया गया है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, एशियाई? कौन एशियाई? ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा, लेकिन न जाने क्या बात है कि मेरा दिल डूबा जा रहा है। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरी अजीज़ तरीन चीज़ मुझसे छीनी जा रही हो। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये एशियाई कौन हो सकता है इमरान साहब? मालूम नहीं, अब वहाँ पहुँचकर ही मालूम होगा। इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। काफ़ी स्पीड से कार चलाने के बाद वो जल्द ही एक कॉलोनी में दाखिल हो गए। फिर इमरान ने कोठी के फाटक के सामने गाड़ी रोकी और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। ओह, अंदर मशीन गन की फायरिंग हो रही है, इमरान ने जकला चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही वो इस कदर तेज़ी से फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गया जैसे उसके जिस्म में बिजलियाँ भर गई हों। अंदर कूदकर उसने छोटा फाटक खोला और दौड़ता हुआ अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के साथी भी उसके पीछे दौड़ते हुए अंदर जा रहे थे। टाइगर, इसकी हालत ख़राब है। जकलाहत इमरान के साथियों को अंदर से इमरान की चीखने की आवाज़ सुनाई और इसके साथ टाइगर का नाम सुनकर बेइख्तियार सब उछल पड़े। जब वो सब एक कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक आदमी हलाक हो चुका था, दूसरे की टांगें गोलियों से छलनी थी, जबकि एक साइड पर एक एग्रीमेंट पड़ा हुआ था। उसके हाथों में अब भी मशीन गन मौजूद थी और उसके सीने और पहलू से खून बह रहा था। ये टाइगर है, टाइगर, इसकी हालत बेहद ख़राब है। कैप्टन शील, मेडिकल बॉक्स तलाश करो, और तनवीर तुम पानी की बोतलें ढूंढो, जल्दी करो। इमरान ने जकला तो सेक्रीमैन के सीने से हाथ उठाते हुए चीख कर कहा तो सिवाय जूलिया के सब बेइख्तियार मुड़कर बाहर की तरफ दौड़ते चले गए, जबकि जूलिया वहीं दरवाजे के करीब ही घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा जकला पसीने से भीग सा गया, जबकि इमरान टाइगर पर झुका हुआ मखसूस अंदाज में उसके सीने पर मुसलसल मालिश कर रहा था। चंद लम्हों बाद कैप्टन शील आंधी और तूफान की तरह दौड़ता हुआ अंदर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स मौजूद था, जबकि उसके पीछे तनवीर हाथों में पानी की बड़ी बड़ी बोतलें पकड़े हुए और सफदर एक बड़े से जग में पानी भरे हुए उसे उठाए दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन शील, इसे इंजेक्शन लगाओ, मैं हाथ नहीं हटा सकता वरना टाइगर अभी आखिरी हिचकी पर पहुंच जाएगा, इमरान ने चीखते हुए कहा। और फिर कैप्टन शील ने इमरान की हिदायत पर मेडिकल बॉक्स से इंजेक्शन और सिरिंजें निकालकर टाइगर के दोनों बाजों में यके बाद दीगरे कई इंजेक्शन लगा दिए। वो अल्लाह ताला का करम हो गया, मामला काफ़ी हद तक संभल गया। चंद लम्हों बाद इमरान ने इंतहाई मुतशक्कराना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने टाइगर की सीने की मालिश बंद कर दी। टाइगर को मशीन पिस्टल की 8 गोलियां लगी हैं और न जाने इस हालत में भी उसने कैसे मशीन गन चला ली। बहरहाल अब ये गोलियां निकालनी होंगी, इमरान ने कहा तो कैप्टन शील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर टाइगर का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जूलिया मुस्तकिल तौर पर दरवाजे के करीब घुटनों के बल बैठी हुई थी, जबकि सफदर ने इमरान के कहने पर तनवीर के साथ मिलकर मेडिकल बॉक्स से सामान निकाला और दूसरे जख्मी की टांगों की बैंडेज शुरू कर दी। उसकी दोनों टांगें गोलियों से छलनी हो गई, लेकिन सिर्फ जख्म ही जख्म थे, गोली कोई अंदर मौजूद ना थी। इसलिए सफदर ने तनवीर के साथ मिलकर उसकी टांगों की बैंडेज करके उसे ताकत की 2 इंजेक्शन लगा दिए। ये आदमी वैसे तो शदीद जख्मी था, उसकी टांगों से खून फव्वारों की तरह निकल रहा था, लेकिन उसका जिस्म इस कदर पिला हुआ था कि इतना खून निकल जाने के बावजूद वो ख़त्म नहीं हुआ था, वरना कोई आम आदमी काफ़ी देर तक हलाक हो चुका होता। यही सुपर मास्टर है, इमरान ने उठकर उस आदमी के करीब आते हुए कहा। मुझे तो हैरत हो रही है इमरान साहब के टाइगर को 8 गोलियां लगने के बावजूद उसने भारी मशीन गन उठाकर चला दी, बल्कि उसने इस हालत में भी दानिस्ता उस आदमी की टांगों पर फायरिंग की है। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब उसने फायरिंग की वो यकीनन पूरी तरह होशो हवास में भी ना होगा, सफदर ने कहा तो इमरान का चेहरा यकलह चमक उठा। हमारी बात दुरुस्त है, टाइगर अब मुझसे भी 2 हाथ आगे जाने लग गया है, लेकिन उससे लाजमन कोई ना कोई ऐसी हमाकत हुई जिसकी वजह से ये मार खा गया। अगर क्लब में मुझे एशिया के बारे में ना बताया जाता और मेरा दिल इस पर परेशान ना होता तो लाजमी बात है कि हम इतनी जल्दी जहाँ ना पहुँच सकते थे, और ऐसी सूरत में टाइगर और ये सुपर मास्टर दोनों का हाथमा लाजमी था, इमरान ने कहा। लेकिन टाइगर को क्या टास्क देकर आपने इस मिशन पर भेजा था? कैप्टन शील ने कहा। मैंने उसे ये टास्क देकर भेजा था कि ब्लूबर्ड ग्रुप का नाम बता रहा है कि इस ग्रुप का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से होगा, इसलिए वो यहाँ पहुँचकर अंडरवर्ल्ड में इस बारे में मालूमात हासिल करे, लेकिन ये हमसे भी पहले सुपर मास्टर तक पहुँच गया, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। डॉक्टर हेनरी ब्लूबर्ड ग्रुप का इंचार्ज था, वो बूढ़ा आदमी था और एक्रीमिया का नामूर साइंसदान था। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े इस तरह बैठा था जैसे वो किसी इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो।